نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ صدق النبی الامی الکریم۔ دین اسلام کے 4 شعبوں میں سے آخری شعبہ اور آخری حصہ اخلاقیات کے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے سبق میں بھی یہی بات چلی تھی اور آج کے سبق میں بھی ہمارے ہاں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ حدیث مبارک میں آپ کے سامنے ذکر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سناتا ہوں، پیغام آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان پر رشک فرمائیں۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء کا اپنا کتنا مرتبہ ہوگا، شہداء کا اپنا کتنا مرتبہ ہوگا، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کو دیکھتے ہیں، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو، تو رشک کرتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، ان کا مرتبہ اس قدر عظیم ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، کہ آپ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ کون ہوں گے۔ شوق تو پیدا ہوتا ہے، ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر انبیاء اور شہداء رشک کر رہے ہیں، حضور آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں تھے پھر بھی اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ رشتہ دار نہیں ہے، کوئی آپس کے اندر نسبی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بروح اللہ، روح اللہ سے مراد یہاں اللہ کا قرآن ہے جی۔ اللہ کے قرآن کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے اندر صفت ہے یا نہیں ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کو میرے ساتھ کوئی تھوڑی بہت محبت ہے کہ نہیں ہے؟ دل کے اندر سے بتائیں، زبان کی بات نہیں ہے۔ محبت نام ہی دل کے اندر ایک پاکیزہ جذبے کا ہے جی۔ آپ کو میرے ساتھ محبت ہے، اور یہی بات میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ محبت ہے، اس لیے تو میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ آپ کو میرے ساتھ یا مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میرے رشتہ دار ہیں، یا آپ میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک قرآن کی رشتہ داری اور تعلق ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے۔ اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے۔ آگے والا جملہ آ رہا ہے، اس کے اوپر بتاتا ہوں۔ اور آگے حضور نے یہ بھی فرمایا ولا اموال یتعاطون، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی مال کا لین دین بھی نہیں ہوگا کہ بندے کو کوئی لالچ ہو نا پھر بھی محبت کرتا ہے، کوئی لالچ نہیں ہوگا، بغیر لالچ کے بے لوث محبت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ ان وجوہہم لنور،
ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے جی قیامت کے دن۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ، ایک ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور دوسرا وہ بیٹھے نور کے ممبر پر ہیں جی۔ نور کے ممبر ہوں گے عرش الہی کی دائیں جانب، یہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، 50,000 سال کے دن میں جب تمام لوگ خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج کیا بنتا ہے، اللہ کے یہ نیک بندے عرش الہی کے سائے میں بے فکر بیٹھے ہوئے، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کے اوپر۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ غمگین ہوں گے اپنی گزشتہ زندگی کے اوپر جو کمیاں کوتاہیاں کر چکے ہیں، یہ غم سے پاک ہوں گے۔ وقرأ هذه الآیت، حضور علیہ السلام نے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر خوف بھی نہیں ہوتا، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث محبت کرنا یہ انسان کو ولایت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے۔ آج ولایت ڈھونڈنے کے لیے کوئی سمجھتا ہے کہ تہجد پڑھنی پڑے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے عبادت کرنی پڑے گی، مراقبہ کرنا پڑے گا، اتنی ساری محنت کرنی پڑے گی، اتنی ساری جد و جہد کرنی پڑے گی۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، میں ایک سادہ سا طریقہ آپ کو دیتا ہوں ولی اللہ بننے کے لیے۔ مسلمانوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کیجئے، اللہ ولایت کا درجہ عطا فرمائے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث اور سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا گھر سے تشریف لائے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن ابی ذر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو قال، آپ علیہ السلام نے پوچھا، اتدرون ای الاعمال الی اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو قال قائل الصلاۃ، کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز ہے، والزکوٰۃ، اور کسی کہنے والے نے کہا نہیں یا رسول اللہ زکوٰۃ ہے، وقال قائل الجہاد، اور کسی کہنے والے نے کہا نہیں یا رسول اللہ جہاد ہے۔ مختلف صحابہ نے جواب دیے جی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی وجہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کی وجہ سے محبت جو ہوتی ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملات نہیں، پھر بھی بندہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اور محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے۔ میں نے کہا تھا میرا پہلا سبق بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری درس جس وقت میں رمضان المبارک کا دوں پھر آپ کو یہی بات دہرا کے شروع اور آخر ایک جیسا بنا دوں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہوگا، جتنی باتیں اس کے اندر اخلاقیات میں آئیں گی، اخلاقیات کا سب سے پہلا اور آخری درجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جائے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی جاتی ہے نا، ایک دوسرے کا درد محسوس ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ کے اندر محبت کیسے ہوتی ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح اپنے باپ کو اپنی چھوٹی بیٹی یا چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھوٹا اس لیے کہا ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں نا تو یہ تنگ بڑا کرتے ہیں، تو پھر وہ والی محبت باقی نہیں رہتی جو عام طور پر ہونی چاہیے۔ یہ جو بچپن کے اندر، چھوٹے پن کے اندر بچوں کی محبت دل میں ہوتی ہے نا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ درد ان کو ہوتا ہے، تکلیف ان کو ہوتی ہے، درد ماں باپ کو ہوتا ہے، بیمار وہ ہوتے ہیں، نیند والدین کی اڑ جاتی ہے جی،
کیا بات، یہ محبت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو بھی اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، دوسرے کے درد کو محسوس کرے، تو یہ محبت ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے انسان کو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفرتوں سے بچ کر ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔